کتاب ایھا الولد یعنی اے میرے بیٹے، یعنی نصاح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف کتاب، معلوم ہو کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس نے امام غزالی کے پاس رہ کر کئی سال علم حاصل کیا اور تمام علوم سے پورا فائدہ اٹھایا، اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے کئی سال اپنے دل کو مار کر بہت علم حاصل کیا جس میں تقریباً ہر قسم کا علم شامل ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان علوم میں سے کون سا علم میرا مددگار ہوگا، میری قبر کو روشن کرے گا، تاکہ میں ایسے علم سے کنارہ کشی کر لوں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ تعالی کی پناہ مانگی ہے اور فرمایا ہے اعوذ باللہ من علم لا ينفع، یعنی میں اللہ سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ شاگرد کچھ روز اس انداز سے سوچتا رہا اور آخر معلوم کرنے کی نیت سے تمام حقیقت اپنے استاد امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ بھیجی اور مزید کچھ دوسرے مسائل بھی پوچھے اور ان سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت بھی فرمائیں، اور یہ بھی عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جسے میں ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ اس نے اپنے خط میں یہ بھی بتایا کہ حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں، مثلا احیاء العلوم الدین، کیمیاء سعادت، جواہر القرآن، اربعین، منہاج العابدین وغیرہ، لیکن اس ناتواں کے تو ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمیشہ پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت لکھ کر جواباً شاگرد کو بھیجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔ اے پیارے بیٹے اور سچے دوست، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت و بندگی کے لیے بڑی عمر عطا فرمائے اور محبوب بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام نصیحتوں کا سرچشمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس لیے تمام نصیحتوں کا منشور آپ کی احادیث اور سنت پر مشتمل ہے۔ ہر وہ نصیحت جو حدیث اور سنت کے خلاف ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بے شمار نصیحت نامے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت کی روشنی میں لکھے اور بیان کیے گئے ہیں، ان سے اگر تجھے کچھ نصیحت پہنچی ہے تو پھر میری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت نہیں پہنچی تو مجھے بتا کہ اتنے سال تک تو نے کون سا علم حاصل کیا۔ بیٹے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ علامت اعراض اللہ عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ وان امر اذهبت ساعة من عمره فی غیر ما یخلق له لحری ان یطول علیہ حسرہ۔ ترجمہ: بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے، اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں ایک لمحہ بھی صرف ہو تو یہ بڑی حسرت کی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من جاوز الاربعین سنہ ولم یغلب خیرہ علی شرہ فلیتجہز الی النار۔ ترجمہ: جس شخص کا حال 40 سال کی عمر کے بعد بھی یہ ہو کہ اس کی برائیوں پر بھلائیاں غالب نہ ہوں تو اسے دوزخ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بیٹے، ساری دنیا کے لوگوں کو یہ نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی لذتیں اور نفسانی خواہشات گھیر لیتی ہیں ان کو نصیحت اور ہدایت کڑوی لگتی ہے۔ ان لوگوں کے دل دنیاوی خواہشوں اور عیش میں گرفتار رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ شخص خاص طور پر قابل ذکر ہے جو حکمت، فلسفہ اور اس طرح کے دوسرے دنیاوی علوم
علوم حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ علم اسے اس کی دنیا کی فانی شان اور مرتبے کے علاوہ آخرت میں بھی چھٹکارے کا سبب بنے گا، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ اس طرح وہ خود کو عمل کرنے سے فارغ سمجھتا ہے۔ یہ اعتقاد فلسفہ پڑھنے والوں کا ہے جو کہ غلط ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ شخص اتنا نہیں جانتا کہ وہ جو علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ علم اس کے لیے آخرت کی پکڑ کا سبب ہوگا۔ کیا اسے یہ خبر نہیں ہے کہ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لم ينفع اللہ بعلمہ۔ ترجمہ: قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ اس عالم کو عذاب ہوگا جسے اللہ تعالی نے اس کے حاصل کیے ہوئے علم سے فائدہ نہ پہنچایا ہو۔ بزرگوں کے قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بزرگ نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اے ابو القاسم، مرنے کے بعد کے حال کی خبر دیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: طاحت العبادات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رقیات رکعنا فی جوف اللیل۔ ترجمہ: عبادات اور اشارات سب بیکار گئے، البتہ ان رکعتوں نے کچھ فائدہ پہنچایا جو تہجد کے وقت پڑتا تھا۔ بیٹے، نیک اعمال سے محروم، ظاہری علم سے خالی، نیک اعمال سے محروم ظاہری علم ہے، خالی ہاتھ اور باطنی کمالات سے خالی نہ رہنا اور یقین کر کے نیک اعمال کے سوا صرف علم قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں کرے گا۔ یہ بات اس مثال سے سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی جنگل و بیاباں سے گزر رہا ہو، ہاتھ میں 10 تیز تلواریں ہوں اور اسی طرح عمدہ تیر کمان اور دوسرے ہتھیار بھی ہوں اور اس کے ساتھ ہتھیار چلانے اور جنگ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو، ایسے میں اچانک سامنے شیر آ جائے تو بتاؤ کہ کیا سب ہتھیار استعمال کیے بغیر وہ شیر سے بچ سکتا ہے؟ تو یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہرگز نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح تجھے علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص 1,00,000 علمی مسئلے جانتا ہو لیکن کسی پر عمل نہ کرتا ہو تو یہ علم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔